बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। गोविंदा, कौन उनके नाम से वाकिफ नहीं है। 90s की दहाई में बॉलीवुड में इतना ज्यादा गोविंदा ने काम किया कि कोई भी फिल्म उनके बगैर ना मुकम्मल समझी जाती थी। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया कि बॉलीवुड से गोविंदा को बिल्कुल आउट कर दिया गया। बिलखुसूस जो खान थे बॉलीवुड के अंदर, जिनका होल्ड है काफी सालों से, वो भी गोविंदा के साथ क्यों नहीं काम करते थे, उन्होंने गोविंदा को क्यों अपने साथ फिल्मों में नहीं साइन किया, और उनकी जो अहलिया हैं उन्होंने गोविंदा की जिंदगी के ऐसे ऐसे राज फाश कर दिए हैं कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता था कि क्या गोविंदा जो है वो अपने घर के अंदर किस तरीके से उसकी जिंदगी के ये जो दिन हैं वो गुजर रहे हैं। पिछले दिनों गोविंदा को एक पाँव में गोली भी लगी, जो बहुत कंट्रोवर्सी भी सामने आई। बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया कि गोविंदा की जो अहलिया है उन्होंने ही गोविंदा को गोली पाँव में मारी है, इनका कोई झगड़ा हुआ है। और बाद में ये चीज सामने आई कि जी वो सुबह 4 बजे उठ के अपना पिस्टल साफ कर रहे थे, अपना असला साफ कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें गोली लगी और उनका पाँव जो है वो जख्मी हो गया। अब ये गोविंदा की जो अहलिया हैं सुनीता होजा, इन्होंने मुख्तलिफ पॉडकास्ट शुरू किए हैं। पहले ये बिल्कुल मंजर पे नहीं आती थी, लेकिन अब एक के बाद एक पॉडकास्ट इनका सामने आ रहा है। लोगों से ये काम मांग रही हैं कि इनकी बेटी को काम दिया जाए, इन्हें काम दिया जाए, बॉलीवुड के अंदर ड्रामों में, फिल्मों में, किसी ना किसी जगह पे इनको काम दिया जाए, जैसे कि इनके हालात इतने अच्छे नहीं हैं। और जहां तक गोविंदा के हवाले से उन्होंने बातें की हैं वो बड़ी हैरत अंगेज, चौंका देने वाली बातें हैं। उनका एक पॉडकास्ट में उनसे सवाल किया गया कि जो गोली गोविंदा को लगी है वो कैसे लगी, तो उनका कहना था कि अगर मैं वो गोली मारती तो मैं सीने के ऊपर मारती। साथ में उनका ये भी कहना था कि गिरगिट की तरह जो है गोविंदा रंग बदलता है, और जब शादी नहीं हुई थी, यानी शादी से पहले गोविंदा बड़ा मासूम था और मेरे साथ उसकी हर बात जो है वो हकीकत पे मबनी होती थी, मेरे से कोई बातें छुपाता नहीं था। लेकिन 37 साला उनका कहना है कि मैरिड लाइफ में गोविंदा ने उनके साथ गिरगिट की तरह रंग बदला, और अब ये नौबत आ चुकी है कि उनके 2 घर हैं, और वो कहती हैं कि एक जो हमारा बंगला है उसमें गोविंदा रहाइश पजीर है गुज़श्ता कई सालों से, और जो साथ एक फ्लैट है हमारा उसके अंदर मैं मौजूद हूँ अपने 2 बच्चों के साथ। एक इनकी बेटी की स्टार्टिंग में ही जब वो बच्ची पैदा हुई थी तो उसकी डेथ हो गई थी, तो फिर इनके 2 बच्चे हैं, यानी एक बेटा और एक बेटी। तो सनीता होजा कहती हैं कि बच्चों को मैंने पाला है, मैं गोविंदा के ऊपर किसी तौर पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी कि बच्चे 1 मिनट उसके हवाले करूं। और उनका ये भी कहना था कि गोविंदा ने उनके साथ धोखा किया है। तो ये बड़ी ही इस तरह की चौंका देने वाली बातें हैं जो गोविंदा की अहलिया ने एकदम सामने आके की हैं। गोविंदा की अहलिया के हवाले से अगर बात करें तो बहुत ही शानदार खातून है और मुंह पे बात करने वाली खातून वो लगती हैं। गोविंदा के साथ वो मुख्तलिफ इवेंट्स में या रियलिटी शोज वगैरह में दिखाई देती हैं, जहां पे वो बड़ी सीधी सीधी बातें करती नजर आती हैं कि जैसे उन्हें कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गोविंदा की जिंदगी के जो राज हैं वो उन्होंने अब ओपनली पॉडकास्ट के अंदर बताना शुरू कर दिए हैं, और उसमें ये सबसे बड़ा इंकशाफ है कि ये दोनों काफी सालों से इकट्ठे नहीं रह रहे, और यही वो वजह थी कि जब गोविंदा को गोली लगी कुछ माह पहले, तो हर शख्स का ये सवाल था कि सुबह के 4 बजे गोविंदा अगर अपने घर में मौजूद था तो उनकी अहलिया कहाँ थी, उनके दोनों बच्चे कहाँ थे। लेकिन वो बात अब खुद ही गोविंदा की अहलिया जो हैं वो खुद बता रही हैं कि हम तो इनके साथ रहते ही नहीं हैं। उनका कहना है कि गोविंदा इतना ज्यादा बोलता है कि इसने हमारे दिमाग की दही बना दी है। बकायदा उनका ये बयान था गोविंदा के बोलने के हवाले से कि ऐसे ऐसे लोगों को घर में बिठा के वो कहती हैं कि बातचीत शुरू होती है कि जिनसे कोई भी बात नहीं करना चाहता, लेकिन गोविंदा के पास बहुत ज्यादा टाइम है कि ये हर कोई फालतू भी आएगा तो उसको अपने साथ बिठा के कई कई घंटे इन्होंने बातें करनी है। और हमारा और इनका आपस में उनका कहना है कि अब कोई जोड़ नहीं है। मैं या मेरे बच्चे जो हैं उनका कहना था कि हम इनके साथ सरवाइव नहीं कर सकते एक जगह पे। इनकी आदतें बिल्कुल हमसे टोटली मुख्तलिफ हैं, और उनका कहना है कि इवन कि इनका लाइफस्टाइल हमसे बहुत मुख्तलिफ है।
ان کی اہلیہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی جو جاگنے اور سونے کی ٹائمنگز ہیں، جو کھانے اور پینے کی ٹائمنگز ہیں، وہ بھی ہم سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو یہ صبح کو سوتے ہیں، اس وقت ان کا سونے کا ٹائم ہوتا ہے. اور وہ کہتے جب ہمارا سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو گووندا اس وقت سو کے نیند پوری کر کے اٹھتے ہیں. تو لہٰذا یہ شخص جو ہے بہت شاطر ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر وقت یہ بولتے رہتے ہیں، اور باقاعدہ یہ اس طرح کی گووندا کے بارے میں ان کی اہلیہ کی باتیں، اور وہ بھی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر آ کے کرنا، اور پھر کام بھی مانگنا کہ ان کی بیٹی کو کام دیا جائے، انہیں کام دیا جائے. اب تو وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں اپنا پوڈ کاسٹ شروع کر رہی ہوں، یعنی کہ ان کے کوئی فائنینشلی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، وہ خود بھی کام کرنا چاہتی ہیں، بچے بھی وہ کہہ رہی ہیں جی کام کریں گے، گووندا ہماری جان چھوڑ دے. وہ کہتی کہ گووندا کے ساتھ ہمارا کوئی کنسرن نہیں. اور جب گووندا کو گولی لگی تھی تو اس وقت بھی ایک چیز سامنے آئی تھی کہ جب ہاسپٹل گووندا کو شفٹ کیا گیا تھا تو تب بھی ان کی اہلیہ اور بچے ان کے ساتھ نہیں تھے، جو کہ کافی گھنٹوں بعد وہاں پہ آئے تھے، جس کی وجہ سے یہ کنٹروورسی بھی سامنے آئی تھی کہ کیا یہ گھریلو جھگڑا ہے، کیا گووندا کی بیوی نے ان کو گولی ماری ہے پاؤں میں، جس پہ ان کا کہنا تھا کہ میں تو اس کے سینے میں گولی ماروں گی، جتنا کچھ اس نے میرے ساتھ 37 سالہ میریڈ لائف میں کیا ہے. تو یہ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ اگر 37 سال ان کی شادی کو ہو چکے ہیں، اور بظاہر یہ بہت ہنستے مسکراتے دونوں میاں بیوی نظر آتے ہیں، طنز و مذاق کرنا، کسی بھی پروگرام میں جانا اور وہاں پہ دوسروں کو بلکہ ہنسانا، کامیڈی والی باتیں کرنی. لیکن اپنی ان کی جو لائف ہے وہ ان کی اہلیہ نے کھول کے رکھ دی کہ وہ خود جو ہیں وہ اکٹھے ہی نہیں بیٹھتے، ایک دوسرے کی بات سننا انہیں گوارا نہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم گووندا کی کوئی بات بھی نہیں سننا چاہتے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے. ایک ٹائم تھا 80s 90 کی دہائی تھی، بتایا جاتا ہے کہ گووندا جو ہے کسی بھی بالی ووڈ کی جو فلم ہے وہ ان کے بغیر نامکمل ہوتی تھی. یہ ہر فلم کے اندر ان کو ہیرو لیا جاتا تھا، اور جو اس وقت کی ہیروئنز تھی وہ گووندا کے ساتھ کام کرنے کو بڑا فخر محسوس کرتی تھی. لیکن آج وہی گووندا ان کو جو خان ہے بالی ووڈ کے اندر، انہوں نے ان کا مکمل بائیکاٹ کیوں کیا؟ سلمان خان نے ان کو ایک پارٹنر مووی کے اندر کام دیا تھا کہ یہ اپنے کیریئر کو آگے لے کے چلیں، لیکن بعد میں پتا چلا کہ گووندا کی سلمان خان کے ساتھ بھی کافی تلخ کلامی ہوئی، اور آپس میں کچھ ایسے ایلیگیشن سلمان خان پہ گووندا کی طرف سے لگائے گئے کہ پھر سلمان خان نے دوبارہ گووندا کو اپنی کسی فلم میں کاسٹ نہیں کیا. اور اسی طرح جو اور وہاں پہ ڈائریکٹرز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ ایگو والا معاملہ بہت رکھتے ہیں گووندا کے. اگر ذرا سی کوئی ان کے خلاف یا کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ جو ان کو ناگوار گزرتی ہے تو یہ پھر اس سے بات نہیں کرتے. اگر کوئی ان کو فون بھی کرے تو یہ اس کا فون نہیں اٹھاتے. تو ان کی اہلیہ جو ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ ہماری آلموسٹ جو ہے وہ سپریشن ہو چکی ہے، اور ہم بالکل بھی، وہ بتا رہی ہیں کہ 2 مہینے ایک دوسرے کی شکل نہیں ہم دیکھتے. تو اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ ان کی سپریشن ہو چکی، جس طرح کی ان کی اہلیہ کھل کے باتیں کر رہی ہیں. اور ان کا جو پراپرٹی کا جھگڑا وغیرہ تھا وہ بھی کچھ عرصہ پہلے سامنے آیا تھا کہ گووندا کی جو پراپرٹی تھی ان کے فیملی کے یا خاندان کی طرف، تو اس کے جھگڑے بھی چل رہے تھے. ان کی اہلیہ کہتی تھی کہ پراپرٹی میں حصہ لیا جائے، اور جو گووندا تھے وہ اپنے خاندانی جو زمینیں تھی ان میں سے کوئی حصہ وغیرہ نہیں لینا چاہتے تھے. اس پہ بھی میاں بیوی کے تنازعات جو ہیں وہ کافی زیادہ اس وقت سامنے آئے تھے. تو گووندا کے بالی ووڈ میں جھگڑے بھی عام ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ نسل پرستی کے اوپر بھی بات اگر کوئی کر دے تو یہ اس سے بھی جھگڑا کر دیتے ہیں. اگر فون کے اوپر ان کی ذرا سی کسی سے تلخ کلامی ہو جاتی ہے تو یہ اس سے دوبارہ ملنا کیا، دوبارہ فون پہ بھی بات کرنا پسند نہیں کرتے. اور اسی طرح جتنے بھی بڑے بڑے ڈائریکٹرز ہیں جن کی فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا، بعد میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی، مسئلے مسائل ہوئے جس کی وجہ سے انہیں بالکل بالی ووڈ سے ٹوٹلی آؤٹ کر دیا گیا. پھر انہوں نے سیاست میں اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کی تو سیاست میں بھی ان کی بات نہیں بنی. پھر یہ مختلف ریالٹی شوز وغیرہ میں وہاں جاتے رہے، اور وہاں بھی ان کے بہت سارے ڈائریکٹرز اور جو پروڈیوسرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جھگڑے زبان زدام ہوئے. اور یہی ان کی اہلیہ بتا رہی ہیں کہ گووندا کی ناکامی کی کوشش ہے کہ وہ فالتو بہت بولتے ہیں، اور ہم ایک گھر میں اس لیے نہیں رہتے کہ ہم
جو گووندا کی بک بک ہے ان کا باقاعدہ یہ کہنا ہے ہم وہ نہیں سن سکتے، اس لیے میں سیپریٹ بچے لے کے فلیٹ میں رہتی ہوں، ورنہ گووندا کے ساتھ بچے رہیں گے تو ان کا دماغ جو اس کا بھی بھرکس نکال دیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت، نہ بچے ساتھ ہیں نہ بیوی ساتھ ہے، اور گووندا جو ہے وہ اکیلے ایک بنگلے میں رہتے ہیں، ایک انہوں نے ساتھ ملازم رکھا ہوا ہے جو ان کے کھانے پینے کا یا کپڑوں وغیرہ کا خیال رکھتا ہے، اور نہ ہی تو کوئی ریالٹی شوز وغیرہ میں انہیں کام مل رہا ہے، اور نہ ہی ان کو بالی ووڈ نے تو ویسے انہیں آؤٹ کر دیا ہے۔ تو اب یہ گھر سے بھی آلموسٹ ان کا داخلہ بند ہے۔ ان کی بیوی خود یہ بتا رہی ہیں کہ اگر میں گولی مارتی تو میں نے اس کی ٹانگ پہ نہیں اس کے سینے پہ مارنی تھی، یعنی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، اور وہ یہی بتانا چاہ رہی ہیں کہ گووندا نے ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں زندگی میں میرڈ لائف میں ہاتھ کیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی کے اوپر یقین نہ کریں، پہلے جب شادی نہیں ہوئی تھی تو گووندا کے اوپر میں بڑا ریلائی کرتی تھی، ٹرسٹ کرتی تھی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اب مجھے گووندا کے اوپر قطعی طور پہ اعتبار نہیں ہے کہ اس کے اور خواتین سے بھی تعلقات ہوں۔ تو یہ بہت ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں افسوس بھی ہوا یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے کہ بہت پیارا کپل تھا، بڑے خوش آتے تھے مختلف پروگرامز کے اندر، اور ایسا ہی ہوتا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ جو ہنسنے والا شخص ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنا خوش ہے اپنی زندگی میں، لیکن اس کے اندر کیا غم چھپے ہوئے ہیں۔ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ہمیشہ یہ ایسے ہی نظر آتا تھا کہ وہ بڑی اس طرح کی دبنگ قسم کی عورت ہیں، اور جنہیں کوئی کبھی پریشانی نہیں ملی۔ گووندا جو ہیں انہوں نے انہیں بڑا خوش رکھا ہوا ہے، لیکن اب جب وہ 37 سال بعد بولی ہیں گووندا کے بارے میں تو انہوں نے وہ تمام چیزوں کا خلاصہ کر کے رکھ دیا ہے جو گووندا نے آج تک چھپائی ہوئی تھی، اور ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ گووندا کی جو میرڈ لائف ہے بہت ہی آئیڈیل لائف ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔